مسجد میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ آج کے اس وقت برسنے والی ساری برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ آج 8ویں پارے کی تفسیر کا ہم بیان کریں گے۔ اس کا آغاز اللہ رب الجلال نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل کیا وحی دے کر، نزول کتاب کے لیے فرشتے نازل کیے، لیکن یہ کافر جو ہیں یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فرشتے ہمیں آگے ڈائریکٹ وحی دیں۔ یہ نبی کے پاس کیوں آتے ہیں؟ یعنی فرشتے آئیں وحی دے کر، پر وحی ہمیں دیں، نبی کو کیوں دیں؟ جب ہمیں وہ وحی دیں گے تو پھر ہم وحی کو مان بھی لیں گے۔ تو اس کی عقلی سی دلیل اللہ رب الجلال نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس دنیا میں فرشتے ہی رہتے ہوتے تو ہم فرشتوں کو وحی دے کر بھیجتے تاکہ ڈائریکٹ جا کر فرشتوں کو سنا دیتے، لیکن چونکہ اس روئے زمین پر انسان بستے ہیں، بشر بستے ہیں، لہذا ہم نے وحی کا جو سلسلہ ہے وہ بھی یوں رکھا کہ فرشتوں کے ذریعے کسی ایک چنیدہ محبوب بندے کو وحی سنائی اور اس بشر کے رستے سے پھر آگے لوگوں کو پیغام سنایا۔ ورنہ انسانی آنکھ ایک فرشتے کا معائنہ کیسے کرے، اس کو دیکھے کیسے؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صحیح حدیث بخاری شریف کی، ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل سے، جبریل تمہاری جسامت کیا ہے؟ تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جسم کے اوپر 600 نوری پر ہیں۔ کتنے؟ 600 نوری پر ہیں، اور ایک پر اتنا بڑا ہے کہ اگر میں پھیلا دوں تو شرق سے لے کے غرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک ساری دنیا ایک پر کے نیچے آ جائے۔ تو جس کا ایک پر اتنا بڑا ہے اس کے 600 کتنے ہوں گے؟ اور جس جسامت کے اوپر 600 پر ہے وہ جسم کتنا بڑا ہوگا؟ تو پھر انسانی آنکھ اس کا معائنہ کیسے کرے؟ اس لیے فرمایا کہ ہم نے انسانوں کو ہی وحی کا سلسلہ جو ہے وہ اس طرح سے چلایا کہ انسانوں کو پیغام پہنچایا، پھر چنیدہ وہ انسان لوگوں کو پیغام سناتے ہیں۔ اللہ کے اس قانون کو بدل نہیں سکتے، ہر آنکھ فرشتے کا معائنہ بھی نہیں کر سکتی اور فرشتے سے وحی قبول بھی۔ اب اللہ کے کلام کی یہ طاقت، اللہ کے کلام کی یہ قوت ہے کہ اللہ فرماتا ہے اگر ہم پہاڑوں کے اوپر یہ کلام نازل فرماتے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اللہ کے خوف سے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے کہ یہ کلام الہی کا جلال ہے۔ یہ تو کائنات میں ایک ہی سینہ ہے اور وہ سینہ علم نشرہ، سینہ مصطفیٰ ہے صلی اللہ، جس نے وحی کو قبول کیا۔ اور میں یہاں رک کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ جو قرآن ہمارے پاس آیا ہے یہ تو جبریل کے ذریعے ہے نا، حضور کے سینہ علم نشرہ پر وحی ہوئی جبریل کے ذریعے سے۔ حالانکہ یہ قرآن بھی اتنا جلال رکھتا ہے، پہاڑوں پر آتا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، تو قلب مصطفیٰ نے اس کلام خدا کا بوجھ اٹھایا تو بڑی بات ہے نا۔ اگرچہ ذریعے کے ساتھ بالواسطہ اٹھایا، ڈائریکٹ نہیں بلکہ انڈائریکٹ اٹھایا، تو معراج کی رات جب لامقام کی خلوتوں میں حضور پہنچے، دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، آگے لفظ ہے فاوحا الی عبدہ ما اوحا، پھر وہاں اللہ نے اپنے محبوب کو وحی کی۔ یہاں تو جبریل کے واسطے سے کرتا ہے، وہاں تو ڈائریکٹ وحی فرما رہا ہے۔ تو جس سینہ علم نشرہ نے اللہ کے کلام کو ڈائریکٹ اٹھا لیا ہے تو جبریل کے واسطے سے اٹھا لیا تو کیا بات ہوگی؟ اللہ اکبر۔ یہ کلام الہی کا بوجھ ہر کوئی اٹھا سکتا ہی نہیں، اس لیے ہر آنکھ فرشتے کا معائنہ کر سکتی، تو چنیدہ لوگوں کو اللہ کا کلام دے کر دنیا میں بھیجا تاکہ ان کو یہ سنا دیا جائے۔ آگے ایک مضمون بیان کیا، فرمایا ایمان والو تمہیں کیا ہے کہ جس چیز کے اوپر خدا کا نام لیا جائے ذبح کرتے ہوئے تم اس کو کیوں نہیں کھاتے؟ اس کو کھاؤ، وہ حلال ہے۔ حلال چیزوں کو اب بعض لوگوں نے، یہاں ایک بات میں ضروری سمجھتا ہوں کرنا، کہ کچھ متصوف لوگ جھوٹے صوفیزم کا لبادہ اوڑھ کر، لباس پہن کر، حضرت داتا بن شریف بیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا صوفی ہونا جبے کبے کا نام نہیں، صوفی پیر ہونا، مرشد ہونا یہ امامے کا اور یہ جبے کبے کا نام
صوفی صفائے قلب کا نام ہے، جس کا دل پاک ہو، خدا کی رضا میں ہر وقت دھڑکے، وہ ہوتا ہے صوفی۔ تو صوفی جو ہوتا ہے اس کی یہ شان ہوتی ہے کہ دل صاف رکھتا ہے، دل پاک رکھتا ہے۔ اب کچھ صوفیاء نے مطلب عجیب قسم کے تماشے، وہ کیا ہے، ہم جی گوشت نہیں کھاتے۔ میں پچھلے دنوں دوستوں کو بات سنا رہا تھا کہ ہمارے پاس ایک حضرت بیٹھے، تو وہ گوشت بنا ہوا تھا، اور آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل کیا ہے، جہاں چلے جائیں علماء وہ بہاریں ہو جاتی ہیں۔ آپ مسکرا رہے ہیں تو بات سچی ہے، جہاں چلے جائیں بہاریں ہو جاتی ہیں۔ تو اس مرغن غذائیں تھیں، اس وقت کچھ بنا پڑا تھا، ہم نے تناول کیا پاس بیٹھ کے، تو اہل کھانا جو تھے ان کو کہنے لگے کہ کوئی اور چیز مل جائے ہمیں، اس طرح سے دودھ مل جائے۔ انہوں نے کہا دودھ تو اس وقت میسر نہیں، تو انہوں نے کہا چلے پانی لے آئیں، پانی میں کچھ سرخ مرچیں ملا کر تو اس میں روٹی ڈبو کر کھانا شروع کیا، اور میری طرف یوں دیکھتے رہے کہ یہ مجھ سے پوچھے گا کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، مرغن غذائیں موجود ہیں۔ تو میں نے کہا کہ مجھے تو ضرورت بھی نہیں ہے پوچھنے کی، آپ بھی بڑے اعمال کریں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ خود چاہا کہ مجھ سے پوچھا جائے، اور نہ پوچھا تو خود بتانی۔ وہ اصل بات یہ ہے کہ مجھے اتنے سال ہو گئے ہیں کہ میں نے گوشت کھانا چھوڑ دیا ہے، اور یہ نفس کا جو ہے وہ طریقہ اس کو مارنے کا ہے۔ تو میں نے کہا یہ آپ نے منع کیا ہوگا، ہم نے تو اللہ نے جتنی چیزیں حلال کی ہیں ہم کھا لیتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہوں گے کہ یہ آپ کا مجاہدہ کیا ہے، آپ کچھ نہیں کھاتے۔ حالانکہ بات تو یہ ہے کہ یہ تو اللہ کا عذاب ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی بندہ کچھ نہ کھائے۔ جب نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے تو ان کو کھاؤ، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، فرمایا خوب کھاؤ خوب پیو، اسراف نہ کرو، حد سے نہ بڑھو، اس لیے کہ یہ خدا کی نعمتیں ہیں۔ تو فرمایا تمہیں کیا ہو گیا، تم کیوں نہیں کھاتے، کھاؤ۔ اور دوسری بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے ذبح کرتے وقت کسی صورت وہ کھاؤ نہ۔ اس لیے ہمارے یورپ کے جو دوست کبھی مسئلہ پوچھتے ہیں، یا ویسے ان کو وضاحت کے ساتھ یہ بتانا بھی چاہیے کہ وہاں دیار غیر میں رہتے ہیں، دارالکفر میں رہتے ہیں، تو پھر وہاں اس بات کا تیقن اور اذہان نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں یہ گوشت جو ہے وہ حلال کیا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر ان کو پورا یقین ہو، 100% یقین کامل ہو کہ یہ جانور کسی مسلمان نے حلال کیا ہے اور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا ہے تو کھائے، وگرنہ اگر 1% بھی اسے شک و شبہ ہو کہ پتہ نہیں یہ حلال ہوگا یا نہیں، اس کے لیے وہ گوشت کھانا جائز۔ اسی لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم ان جانوروں کا گوشت کیسے کھاؤ گے جن کے اوپر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ آگے ایک آیت مبارکہ میں تفصیل کے ساتھ حقوق العباد کا بیان فرمایا۔ حقوق العباد میں سب سے پہلے بیان فرمایا، کہا محبوب ان لوگوں کو کہہ دو، آؤ نظر آتا میں تمہیں بتا دوں، کیا بتا دوں، ما حرم ربکم علیکم، جو تمہارے رب نے تم پر حرام کر دی۔ پہلی چیز اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ کچھ ہو جائے، امیدیں لگانا تو خدا سے لگانا، سر جھکانا تو خدا کی دہلیز پہ جھکانا، جب مانگنے کی باری آئے تو کس سے مانگنا، خدا سے مانگنا، اس کے علاوہ کسی سے امید نہ لگانا، نہ مانگنا، نہ سر جھکانا۔ اس لیے کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے، فرمایا میں رب ہوں، ہر گناہ کو معاف کر دوں گا پر شرک کو معاف نہیں کروں۔ ہر گناہ کی معافی ہے، پر اگر مجھے شریک میرا بناؤ گے تو اس بات کی کوئی معافی نہیں۔ اس لیے فرمایا شرک نہ کرنا۔ دوسری بات فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ کچھ بھی ہو جائے، قرآن کی ایک جگہ پر مقام پر بیان فرمایا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، فرمایا کہ اپنے والدین کے سامنے اف تک نہ کرنا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے، یہ میرے نوجوان دوست بیٹھے ہیں، جب جوانی پر روان چڑھتی ہے تو عزت کی بڑی خماری ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابا جی نے مجھے چوک میں ڈانٹا ہے اور میرے دوستوں میں میری بے عزتی ہو گئی ہے، اور میاں یہ تیری بے عزتی نہیں، اگر ابا جی نے کچھ کہہ دیا ہے تو سر جھکا کے جو سن کے آ گیا ہے تو اس میں تیری عزت میں اضافہ ہے۔ لوگوں نے کہا یار خود بھی بڑی شان و شوکت والا ہے پر باپ کی عزت کمال کرتا ہے، بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو والدین کا بڑا حق ہے، والدہ اور والد ان دونوں کا۔ اور میری خواتین مائیں بہنیں بھی آئی بیٹھی ہیں، میں اس لیے بھی یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جس طرح والدہ کا بڑا حق ہوتا ہے اس طرح والد کا بھی بڑا، تو اولاد کو یہ بات سمجھانی چاہیے۔ کچھ لوگوں نے گاڑی کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا کہ یہ سب میری ماں کی دعا ہے، ابا جی بدعا کرتے رہے ساری زندگی، وہ کچھ نہیں دیتے رہے، وہ کچھ نہیں سناتے رہے، یا وہ کوئی خیر خائی نہیں کرتے رہے، ساری زندگی ذمہ داری اور کندھوں کے اوپر بوجھ جو ہے وہ اٹھایا، تو باپ نے اٹھایا نا، وہ
وہ ہستی جس کو ماں کہتے ہیں اس کو بھی اپنے کندھوں پر جس نے اٹھایا اس کو باپ کہتے ہیں. تو دونوں کی عزت، دونوں کا احترام. ویسے شریعت نے کہا ہے، اب مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں، شریعت نے کہا خدمت میں ماں مقدم ہے. بیٹا کھانے پینے کی کوئی چیز لے کے آئے تو پہلے ماں کو دے پھر باپ کو دے. یہ اسلام کا حکم ہے. اسلام توازن رکھتا ہے. بیٹا جب دبانے لگے والدین کو تو پہلے ماں کو دبائے بعد میں باپ کو دبائے. لیکن جب حکم ماننے کی باری آئے تو حکم میں باپ مقدم ہے، اس لیے کہ باپ کو اللہ نے گھر کا سربراہ بنایا ہے. جب دونوں کے حکم میں تضاد آ جائے، ویسے کوشش کرنی چاہیے کہ والدین کبھی اولاد کو اس مشکل میں نہ ڈالیں. دونوں ایک بات جو ہے وہ اولاد تک پہنچائیں، لیکن کبھی ان کے معاملات میں تضاد آ جائے، ماں کچھ کہے اور باپ، تو شریعت کیا کہے گی کہ کس کی مانو گے؟ حکم کس کا مانو گے؟ اس لیے کہ گھر کا سربراہ وہ ہے. خدمت میں ماں مقدم ہے اور حکم ماننے میں کیسی خوبصورت شریعت ہے، کیسا خوبصورت اسلام اللہ نے عطا فرمایا. اس لیے فرمایا والدین کے ساتھ اس نے سلوک. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ. فرمایا اگلی بات یہ کہ اپنی اولاد کو اپنے رزق میں کمی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے قتل نہ کر. اولاد آج بھی اس گئے گزرے دور میں بھی یہ سلسلہ جاری ہے. آپ آئے روز اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ فلاں شخص نے جو ہے وہ بیٹی کی فیس نہیں دے سکا تو نہر میں چھلانگ لگا دی، فلاں عید کی فلاں شاپنگ نہیں کروا سکا تو اس نے اب خود کو بھی قتل کر لیا، اولاد کو بھی. تو فرمایا غربت کی وجہ سے کبھی اولاد کو قتل، یہ تو ہے پیدا ہونے کے بعد اولاد کا قتل. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابھی بھی اس وقت بھی کچھ لوگ اولاد کو پیدا ہونے سے پہلے بھی قتل کر رہے ہیں، اور اس کے سلسلے، اس کی صورتیں ہیں، اس وقت بھی پائی جا رہی ہیں. اس لیے فرمایا کبھی غربت اور مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، نہ پیدا ہونے سے پہلے کرنا، نہ پیدا ہونے کے بعد کرنا. کیوں کہ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم جب تمہیں رزق دیتے ہیں تو انہیں بھی عطا فرما لیں گے. جب تمہیں دے رہے ہیں تو انہیں بھی دے لیں گے، تمہیں کھلاتے ہیں تو انہیں بھی کھلا لیں گے. فرمایا کہ ولا تقربوا الفواحش، سنو بے حیائی کے قریب نہ جانا. تقربوا کا لفظ بولا، یہ نہیں کہا کہ بے حیائی نہ کرنا، بے حیائی کے قریب بھی نہ جانا. کیوں کہا؟ اس لیے کہ مفسرین لکھتے ہیں بے حیائی ایک ایسی دلدل ہے کہ اگر کوئی شخص اس میں تماشائی بن کے قریب جائے اور ہو سکتا ہے کوئی جانے میں کوئی دھکا دے دے، تو جب یہ بے حیائی کے گڑھے میں گر گیا تو یہ ایسی دلدل ہے، اس سے اگر نکلنا بھی چاہے تو نہیں نکل سکے گا. اس لیے فرمایا ولا تقربوا الفواحش، اس کے قریب بھی نہ جانا. پھر فرمایا کہ ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کا مال نہ کھانا. تم دیکھو کہ اس کا وارث سر پر نہیں ہے، جو مرضی اس کے ساتھ کرو، اس کو برگلا کے یا اس کے ساتھ شفقت رکھ کے یا کسی طریقے سے ظلمت اس کا مال نہ کھانا. یہ خدا کی امانت ہے تمہارے پاس، ان کی حفاظت میں اپنا حصہ ڈالنا. جب وہ بالغ ہو جائیں تو بحفاظت ان کا مال ان تک پہنچا دینا. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، فرمایا ناپ میں اور تول میں، جب کپڑا ناپتے ہو یا کسی چیز کو ناپتے ہو، زمین کو ناپتے ہو تو کمی بیشی نہ کرنا. جب کسی چیز کا وزن کرتے ہو تو اس میں بھی کمی بیشی، بلکہ ایک باقاعدہ پوری کی پوری قوم، اس کا تذکرہ آخر میں آئے گا اس بارے کے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے اوپر جو عذاب آیا اسی بات کی وجہ سے آیا کہ وہ ناپ تول میں کمی کر رہے. اسی وجہ سے آج امت مصطفیٰ کیا کچھ نہیں کر رہی، لیکن ہمارے اوپر عذاب نہیں آتا، شکلیں نہیں بگڑتی. ایک وجہ ہے اور وہ وجہ ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ، ورنہ کون سا جرم ہے جو ہم نہیں کرتے. اس لیے فرمایا کہ کبھی ناپتول میں کمی نہ کرنا. پھر فرمایا بات کرنا تو پھر عدل والی، فَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب بات کرنے کی باری ہے تو عدل کی بات کرنا، انصاف کی بات کرنا. اگرچہ تمہارا قریبی بھی سامنے بیٹھا ہو اور وہ ظالم ہو، اس نے ظلم کیا ہو، تو کبھی اس کی فیور نہ کرنا، کبھی اس کی سائڈ نہ لینا، کبھی اس کو سچا نہ کہنا. بات کرنا تو عدل والی کرنا، چاہے والدین ہو، چاہے قریبی رشتہ دار ہو، چاہے اپنی ذات ہی کیوں نہ ہو. بات کرنی ہے تو کون سی کرنی ہے؟ سچی، انصاف کے ساتھ. اللہ اکبر. آگے ایک مضمون میں ارشاد فرمایا، اے محبوب ان لوگوں کو کہہ دیجئے ان صلاتی، میری نماز، ونسکی، میری قربانی، ومحیایا، میرا زندہ رہنا، ومماتی، میرا دنیا سے پردہ کرنا، یہ سب کچھ کیوں ہے؟ للہ رب العالمین، فقط اللہ کی ذات کے لیے. اخلاص، عمل میں اخلاص. یاد رکھیں جس عمل میں اخلاص نہ ہو وہ خدا کو ذرا بھی پسند نہیں. اور اخلاق، یہ جو ریاکاری ہے، ریاکاری کا تو سادہ سیدھا سا ترجمہ اداکاری ہے.
ریاکاری بمانا اداکاری، اداکاری کرنی کی جا رہی ہے، نماز پڑھتا ہے دکھاوے کی، روزہ رکھتا ہے دکھاوے کا، صدقہ و خیرات کرتا ہے دکھاوے کا، تو خدا فرماتا ہے مجھے تمہاری نمازوں صدقوں کی ضرورت نہیں، بلکہ شرک اصغر ریاکاری کو کہا گیا۔ فرمایا اگر تم کسی کو دکھانے کے لیے عمل کرتے ہو تو گویا تم شرک کر رہے ہو، شرک اصغر ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی عمل کیا جائے دین کا، دنیا میں، معاشرے میں، اللہ کی رضا کے لیے کوئی عمل کیا جائے تو ہمیں خالص اللہ کی رضا کے لیے، اور جو عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اللہ اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول بھی فرماتا ہے۔ آگے اس سورت میں سورۃ الاعراف کا آغاز ہو رہا ہے۔ اعراف جو ہے یہ جنت اور جہنم کے بالکل درمیان میں ایک جگہ ہے۔ جو لوگ، مفسرین نے لکھا ہے جو لوگ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے ان کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے، نیکیاں اور گناہ بالکل برابر ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ فرمائے گا کہ ان کو نہ تو دوزخ میں ڈالنا اور نہ جنت میں، بلکہ ان کو جنت اور دوزخ کے درمیان ایک مقام ہے جس کو مقام اعراف کہتے ہیں، اس مقام کے اوپر رکھنا۔ اب یہ اس اعراف کے مقام پر جنتیوں کی نعمتیں بھی دیکھیں گے اور جہنمیوں کا عذاب بھی دیکھیں گے۔ جہنمی ان سے کہیں گے کہ کچھ نعمتیں جو تمہیں ملی ہیں ہمیں بھی دے دو، لیکن اللہ کا حکم نہیں ہوگا، وہ جہنم میں رہیں گے۔ اور جنتیوں کی نعمتیں جب یہ دیکھیں گے تو خود حسرت کریں گے کاش ہمارے نیکیاں بڑھ جاتی اور آج ہم بھی جنت میں ہوتے۔ اس لیے یہ مقام، ویسے مقام اعراف کی جو ہے وہ نعمت ہوگی اللہ کی کہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آنا شروع ہوگی، یعنی 500 سال کا سفر ہوگا تو جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ جنت کی خوشبو میں ہوں گے، جنت کی خوشبو ان کو مل رہی ہوگی، تو اللہ کا یہ فضل ہوگا ان کے اوپر۔ بہرحال یہ اس درمیان والے مقام پر ہوں گے۔ اس میں تذکرہ کیا، اس کے آواز میں ایک واقعے کا تذکرہ ہے تفصیل کے ساتھ، اس پہ ذرا آپ نے توجہ کرنی۔ اللہ رب الجلال نے اس واقعے کا تذکرہ کیا کہ اس کائنات کو جب بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا، تو پھر سارے فرشتوں کو کہا کہ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جھکو آدم کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا پر ایک نے نہیں کیا، الا ابلیس، وہ ابلیس تھا، عبادتیں بڑی کرتا تھا، ریاضتیں بڑی کرتا تھا، زمین کے چپے چپے کے اوپر اس نے سجدہ کیا تھا، لیکن اللہ کا حکم نہ مانا۔ اور کیا کہا جب اللہ نے پوچھا قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ، تجھے کہا ہے سجدہ کر تو کرتا کیوں نہیں؟ اس نے کیا کہا؟ اب میں یہاں رک کے اس کا جواب بعد میں دیتا ہوں۔ اس وقت ایک فتنہ پنپ رہا ہے دنیا میں، اور اس سوشل میڈیا کے ذریعے ایک چیز جو ہے وہ دنیا میں پھیلائی جا رہی ہے، اور باقاعدہ ایک لابی کے ذریعے سے دولت اور پیسہ لگا کے اور ان لوگوں کو الیکٹرانک میڈیا کے اوپر بٹھا کے یہ چیز سکھائی جا رہی ہے کہ ہر چیز کو، اللہ کے ہر حکم کو عقل پہ تولو، اگر عقل پہ پورا اترے تو مانو، اگر عقل پہ پورا نہ اترے تو چھوڑو۔ یہ ایک فطرہ پنپ رہا ہے۔ ایمان والے کی یہ شان نہیں، ایمان والا یہ کہتا ہے کہ اگر اللہ کا حکم میری عقل میں آ جائے تو یہ عقل کی خوش قسمتی ہے، یہ عقل کا بانپن ہے۔ لیکن اگر اللہ کا حکم اور اس کی حکمت عقل میں نہ آئے تو یہ عقل کا نقص ہے، کیا وہی جائے گا جو رب نے فرما دیا ہے، کیا وہی جائے گا جو مصطفیٰ نے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہر حکم کو عقل پہ مانو۔ اب یہ جو سوشل میڈیا پہ طوفان ہے نا ایمان میں، اس لیے کہتا ہوں کہ یہ گلوبل ولیج جو ایک شخص کے ہاتھ میں آ گیا، ایک ٹچ سے پوری دنیا اس کے کھل کے سامنے آ جاتی ہے، اور ہمارے نوجوان اکثر طبقہ سرچ کہتا ہے جی میں گوگل سے سرچ کر لیتا ہوں، اور میاں تو دین گوگل سے سیکھتا ہے کہ محراب و ممبر سے سیکھتا ہے؟ تو قرآن سیکھے گا تو کہاں سے سیکھے گا؟ یوٹیوب سے تجھے قرآن ملے گا؟ قرآن ملے گا تو مصطفیٰ کی مسند سے ملے گا، مصلی سے ملے گا، ممبر سے ملے گا، اور یہاں سے اصل دین ملے گا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ عقل مانے تو ہم اللہ کے حکم کو مانیں گے، عقل نہ مانے اس لیے ان کو کوئی بھی بات سنا دیں تو وہ کہتے ہیں اس کی لاجک بیان کر، لاجک اگر نہ بھی ہو تو خدا کا حکم مانا جائے گا۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ نماز فرض ہے، نماز فرض ہے، اس کے لیے وضو کروایا جاتا ہے ہمیں۔ اب یہ جو وضو کروایا جاتا ہے اس کی حکمت کیا ہے؟ نماز فرض ہے نا، علماء نے لکھا ہے کہ وضو جو ہے یہ غیر مقصودی عبادت ہے، مقصود وضو نہیں، مقصود نماز ہے، کہ نماز پڑھنے کے لیے وضو کروایا جاتا ہے۔
اب عقل یہ مانتی ہے کہ جب ضرورت نہیں اس کی، حکم تو نماز کا ہے، اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھ لو، بات ختم ہو گئی۔ اس کی لاجک کہاں سے لائیں گے؟ تو ہم کہیں گے لاجک ملے یا نہ ملے، جب اللہ کا حکم ہے، جب مصطفیٰ کا حکم ہے تو ہم ہر صورت میں مانیں گے۔ عقل مانے یا نہ مانے، تسلیم کرے یا نہ کرے۔ اب اس فتنے کو لوگ کہتے ہیں یہ جدید فتنہ ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ قدیم فتنہ ہے، روز ازل سے یہی فتنہ چل رہا ہے، بس اس کی صورتحال، اس کی حیت بدل گئی ہے۔ فتنہ وہی ہے۔ کیا فتنہ؟ کہ شیطان نے سب سے پہلے کہا تھا، اللہ نے پوچھا تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا مولا مجھے سجدہ تو میں کروں گا، حکم مجھے ملا، پر اس کی لاجک تو سمجھا دیں، اس کی عقلی منطق تو سمجھا دیں، دلیل تو سمجھا دیں۔ کیا؟ اس نے کہا قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے بنایا گیا، آدم کو مٹی سے بنایا گیا۔ فلسفہ، عقل، منطق، دلیل تو یہ کہتی ہے کہ آگ جو ہے یہ زیادہ لطیف ہے مٹی سے، لہذا میں آگ سے بنا، میں افضل ہوں، میں کیوں سجدہ کروں؟ کیسی عقلی دلیل دی اس نے؟ آگ لطیف ہے، مٹی جو ہے وہ کثیف ہے، یہ بات اس میں تو کسی کو اختلاف نہیں ہے، لیکن اس نے کہا میں آگ سے بنا، وہ مٹی سے بنا، تو میں بھی اس کو کیوں سجدہ کروں؟ اسے چاہیے نا مجھے سجدہ کرے، میں افضل ہوں۔ اللہ کے حکم کو نہیں مانا بلکہ اپنی عقل کے بلبوتے پہ تولا۔ یاد رکھیں اگر کوئی شخص خدا کے حکم کو اپنے بلبوتے پہ، عقل کے بلبوتے پہ تولے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فخرج منھا فإنک رجیم، نکل جا میری بارگاہ سے، آج کے بعد تو راہ درگاہ ہو گیا، نکل جا میری بارگاہ سے، آج کے بعد تو رجیم ہے، تو دھتکارا ہوا ہے، تو نافرمان ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے پھر اس نے کہا مولا مجھے اپنی بارگاہ سے نکال رہے ہیں آپ، تو میں ساری زندگی خاموشی سے آرام سے نہیں بیٹھوں گا، میں تیرے بندوں کو برگلاتا رہوں گا۔ اللہ نے فرمایا جا تجھے طاقت دیتا ہوں، جا میرے بندوں کو برگلا، جو میرے مخلص بندے ہوں گے کبھی تیرے جال میں نہیں آئیں گے۔ الا عباد المخلصین، فرمایا جو میرے مخلص بندے ہیں وہ کبھی تیرے جھانسے میں آ سکتے۔ پھر حضرت آدم اور حضرت حوا سلام اللہ علیہما، ان دونوں کا واقعہ بیان کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں بھیجا اور فرمایا کہ یہ خاص درخت ہے، اس درخت کے تم نے قریب بلا تقربا هذه الشجرہ، یہ درخت ہے، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اب اس درخت کے قریب نہ جانے میں حکمت کیا تھی؟ یہ خدا جانتا تھا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام، آدمیت کیا ہے کہ عقل مانے یا نہ مانے اللہ کے حکم کو تسلیم کرے، یہ آدمیت ہے۔ اور شیطانیت یہ ہے اگر عقل مانے گی تو مانوں گا، عقل نہیں مانے گی تو نہیں مانوں گا۔ اللہ نے منع کیا درخت کے قریب نہیں جانا، آدم نے کہا نہیں جانا، لیکن شیطان دشمن ہے ازل سے آدمیت کا، اس نے آ کے حضرت آدم علیہ السلام کو مخلص بن کے نہ برگلانے کی کوشش کی۔ اور کیا جھانسا دیا کہ اللہ نے آپ کو درخت کے قریب جانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں آپ اس کا پھل کھا کے فرشتے نہ بن جائیں۔ کیا بتایا؟ کہ کہیں آپ اس کا پھل کھائیں اور فرشتہ بری مخلوق ہے، اللہ کی پسندیدہ مخلوق ہے، پاکیزہ مخلوق ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو نیک نیتی کے اوپر آ کے جھانسا دیا، جال میں پھنسایا اور کہنے لگا کہ آپ اس کے قریب جائیں، کچھ نہیں ہوتا، منا لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جب تیار ہوئے اس درخت کے قریب پہنچے تو درخت کا پھل چوں ہی کھایا، چکھا تو دونوں حضرت آدم اور حضرت حوا ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئی، ان کا سطر کھل گیا اور پھر اس درخت کے پتوں سے وہ اپنی شرمگاہوں کو چھپانے لگے۔ اللہ رب الجلال ناراض بھی ہوئے اور پھر توبہ کے لیے دعا بھی مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو ہم پر رحم نہ کرے اور ہمیں مغفرت عطا نہ فرمائے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ فوراً توبہ کر لی، غلطی ہو گئی فوراً ایک جملہ سنیں پھر میں بات آگے بڑھاؤں۔ شیطانیت یہ ہے کہ غلطی کر کے اس کے اوپر ڈٹ جائے۔ کہا اللہ نے سجدہ کرو، اس نے سجدہ نہ کیا، سجدہ نہ کر کے ڈٹ گیا کہ میں نے تو ٹھیک کیا ہے، یہ تو میں بہتر ہوں، میں آگ سے بنا وہ مٹی سے بنا۔ یہ شیطنت ہے، نافرمانی کر کے ڈٹ جائے۔ اور آدمیت یہ ہے گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، یہ اللہ کے بندوں کی علامت ہے۔ یہ حضرت آدم نے کیا، فوراً توبہ کر لی۔ اب قرآن کہتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اس درخت کے قریب لے کے جانے میں شیطان کو جو فلسفہ تھا وہ یہ تھا، اس کو پتا تھا کہ ان کا سطر کھلے گا، تو یہی اس کو چاہتا تھا کہ ان کا سطر کھل جائے اور سطر دونوں کے اوپر ظاہر ہو جائے۔ آج اس گئے گزرے دور میں یہ دنیا کہتی ہے کہ ہم 20ویں صدی میں ہیں اور ہم بڑی ترقی کر گئے، اور فتنے جس طرح سے پنپ رہے ہیں، پورا یورپ
ایک ماٹو کے اوپر، ایک مقصد کے اوپر کام کر رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ لوگوں کے لباس چھیننا چاہتا ہے، لوگوں کو برہنہ کرنا چاہتا ہے، لباس سکڑ گئے، اور یہ چیزیں اب ہمارے مشرق میں مغرب سے عام پہنچی کہ لباس چھینا جا رہا ہے، جتنا لباس تنگ ہو جائے تو وہی تو شیطنت ہے۔ یہ آج اس کا ایڈیشن نیا ہے، پر فتنہ وہی ہے جو روز ازل سے شیطان چاہتا تھا۔ شیطان بھی یہی چاہتا تھا کہ آدمیت کے پیکر کا جو ہے وہ سطر کھل جائے، لباس اس کا کم ہو جائے۔ آج کا کافر بھی یہ چاہتا ہے کہ لباس کم ہو جائے، یہ برہنہ ہو جائے، اور ان کے مرد و خواتین جو جیسے مرضی جو ہے وہ گھومتے پھرتے رہیں۔ پر اسلام نے کہا، مصطفیٰ جان رحمت نے کہا کہ یہ دین جو ہم تم تک لے کے آئے ہیں، الاسلام و دین الحیا، فرمائے یہ دین حیا کے طور پر تمہیں عطا کیا جائے۔ یہ حیا کا دین ہے، اس میں حیا ہے ایک ایک قدم کے اوپر۔ اللہ اکبر۔ آگے ایک آیت کے اندر اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا۔ میں جب مسجد میں آؤ تو زینت پکڑ کے آؤ، خوب تیار ہو کے آتے ہیں، تیار ہو کے آتے ہیں، نہیں تو نہیں آ گیا بابا کو بول رہے ہیں سارے۔ ویسے ایمانداری سے بتائیں، جس طرح لوگ دفتر جاتے ہیں تیار ہو کے، اس طرح مسجد میں بھی آتے ہیں۔ دفتر میں تو بڑی ٹائی شائی لگا کے، بڑا اور جوتے پالش کر کے، یہ ہو تو ساری تیاری کر کے اللہ فرماتا ہے، اے ایمان والو یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا۔ جب مسجد میں آؤ تو زینت بنا کے آؤ، تیار ہو کے۔ ایک حدیث ہے بڑی خوبصورت اور مجھے بڑی پسند ہے، اس کے الفاظ آپ کے دل پہ لگیں گے۔ حضور نے فرمایا، ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ بڑا سونا ہے اور سونے سونے لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ بڑا ہی سونا ہے، سونی سونی صورت، سونے تیار ہو کے آنا اللہ کی بارگاہ میں۔ اگر دنیا دار ایک باس ہو نا، افسر ہو، تو اس کے سامنے جانا ہو تو ٹینشن ہو کے تیار ہو کے جاتے ہیں کہ کہیں میرے ڈریس میں کمی نہ آ جائے۔ تو جب ساری کائنات کے سب سے بڑے افسر کے سامنے جانا ہو تو پھر وہ کہتے ہیں نکر کوئی پہن آتا ہے، شرٹ کوئی پہن آتا ہے۔ یہ فجر کے وقت صرف سادہ منہ دھو کے آگے ہے، اور پتہ نہیں کیا لباس میں پہن کے آیا، آدھے بازو والی شرٹ پہنی ہے نوجوانوں نے، اور نکر چڑھائی ہوئی ہے اوپر، پنڈلیاں بھی جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں، پنڈلیاں ساری واضح کر کے تو اللہ کی بارگاہ میں آ کے تو نماز پڑھے، اللہ اکبر۔ یہ خدا کو پسند نہیں۔ جب بھی مسجد میں آئے تو زینت بنا کے تیار ہو کے آئے، اللہ اکبر۔ آگے اس پارے کے آخر میں انبیاء کی قوموں کا تذکرہ ہے۔ فرمایا کہ یہ قومیں وہ قومیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے نبیوں نے دعوت دی، پیغام دیا، لیکن انہوں نے نافرمانی۔ سب سے پہلے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد، ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے نبی بھیجے تمہارے پاس، ان کی اتباع کرو۔ انہوں نے کہا ہم تو جانتے ہی نہیں نبی کیا ہوتے ہیں، ہم تو ان کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو ہمیں گمراہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت ہود تمہارے پاس آئے تو یہ ہدایت لے کر آئے ہیں، گمراہی میں تم ہو، اپنی گمراہی دور کرو، نبیوں سے جڑ جاؤ۔ بہرحال اس قوم نے نافرمانی کی، اللہ نے تباہ کر دی۔ دوسرا تذکرہ ہے قوم سمود کا، یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم۔ اس قوم بڑے بڑے جری جوان تھے، بڑے بڑے قداور لوگ، بڑے بڑی جسامت کے مالک، اور اتنے طاقتور تھے کہ پہاڑوں کو تراش کے ان میں رہائشیں رکھتے، گھر بناتے۔ حضرت صالح علیہ السلام سے آ کے کہنے لگے کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو اس پہاڑ سے ہمیں اونٹنی نکال کے دکھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے ساتھ نبی کی فرمائش کے اوپر معجزہ عطا فرمایا کہ پہاڑ سے زندہ گبن اونٹنی جو ہے وہ عطا فرمایا، حاملہ اونٹنی دے دی۔ لیکن اس قوم نے کیا کیا؟ اللہ نے فرمایا یہ نشانی ہے تمہارے لیے، اس کی قدر کرو، اس کی عزت کرو۔ ہو اونٹنی پر اللہ اسے فرما دے یہ میری نشانی ہے، اس کی عزت کرنا۔ تو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ فرماتا ہے کہ میں ان کے دلوں میں رہتا ہوں، ان کی شان عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ اونٹنی کی عزت سے فرمایا اس کی عزت کرنا کہ یہ نشانی ہے اللہ کی تمہاری طرف۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ان کی قوم کے ایک شخص نے اٹھ کے اس کی کونچیں پیروں سے کاٹا اور اس کی نافرمانی کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو زلزلے میں مبتلا کیا، اور یہ اتنی جو ہے وہ جڑی قوم تھی، اتنی مضبوط قوم تھی، اتنے قداور لوگ، لیکن جب صبح اٹھے تو انہیں منہ پڑے ہوئے تھے، سارے کے سارے تباہ ہو گئے۔ اگلا تذکرہ ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا۔ یہ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، یہ قوم مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا، لیکن اس قوم کو منع کیا، فرمایا کہ تم ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ لیکن انہوں نے بتدریج ناپ تول میں کمی کو جاری رکھا اور یہ نافرمانی کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب عطا فرمایا۔ ایک اور نبی کا تذکرہ ہے
اور حضرت لوط علیہ السلام فرمایا کہ یہ ان کی قوم جو ہے وہ بے حیائی میں غیر فطری طریقے سے اپنی شہوت کو پورا کرنے لگی. جب اللہ نے فطری رستہ دیا ہے، نکاح کا رستہ بھی دیا ہے، لیکن اس قوم نے غیر فطری رستے کو اپنا لیا. ان کے ساتھ ساتھ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی مل گئی. تو اللہ نے فرمایا حضرت لوط علیہ السلام کو کہ یہ آپ کی کچھ نہیں لگتی کہ جب ان کے ساتھ مل گئی ہے، مطلب یہ ہے کہ بات نہ مانے. تو اللہ کہتا ہے یہ تیرا بیٹا بھی نوح بیٹا نہیں ہے، انہو من عمل انہو لیس من اہلک. حضرت نوح کا بیٹا بھی نافرمان ہو جائے تو حضرت نوح کہے نا مولا یہ میرا ہے، حالانکہ لطفہ حضرت نوح کا ہے، لیکن قرآن اللہ کہتا ہے یہ تیرا ہے ہی نہیں. جب تیری بات نہیں مانتا تو تیرا کیسے ہو سکتا ہے؟ تیرا تو وہ ہے نہیں جو تیری بات مانے. اسی طرح جو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ مل گئی بے حیائی کے کاموں میں. تو اللہ نے فرمایا یہ تمہاری کچھ لگتی، پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا گیا. دعا کریں اللہ ہم سب کو اللہ کے عذاب سے محفوظ رکھے. اور ویسے اس امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عذاب مسخ سے بچایا ہے. مسخ نہیں کیا جائے گا، صورتیں نہیں بگاڑی جائے گی، اور اس کی وجہ سے ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں عذاب نہیں دیا جاتا تو اس کی وجہ حضور کی ذات ہے، ورنہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر نیکی کے اوپر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک سوال مجھے پوچھا گیا فطرانے کے حوالے سے. اس دفعہ علماء نے جو فطرانے کا اعلان کیا ہے وہ تقریباً 350 روپیہ فی کس ہے. آپ عید سے پہلے ہر مسلمان عاقل بالغ جو ہے وہ یہ فطرانہ ادا کرے گا. کم از کم 350، زیادہ سے زیادہ 4,500 روپے، 350 سے لے کر 4500 روپے تک فطرانے کی جو ہے وہ رقم ہے. آپ مستحق کو دے سکتے ہیں. اور اس میں صورتحال یہ ہے کہ جو جتنا اچھا کھانا کھاتا ہے وہ اتنا اچھا فطرہ ادا کرے. کم سے کم 350، اس کو 500 کر لیں، 700 کر لیں، 1000 کر لیں، 2000 کر لیں، یہاں تک کہ 4000 بھی اگر کوئی دینے کی استطاعت رکھتا ہے ایک بندے کی طرف سے 4000 4500 فطرہ بھی دیا جا سکتا. اور اپنی استطاعت کے مطابق پنجابی دا اسی سادے جو لوگ ہیں جتنا گڑ پاؤ ہونا میٹھا ہو جانا ہے، تو جتنا زیادہ اللہ کی بارگاہ میں دیں گے اللہ اتنا زیادہ اجر بھی عطا فرمائے گا. ایک دوسری چیز اس میں ایک چیز کی طرف توجہ مجھے دلائی گئی کہ جو شخص کثرت کے ساتھ قرآن پڑھے، ویسے ہمارے ہاں یہ رواج تھا کہ بالخصوص ویسے روزانہ تھا، لیکن رمضان میں خاص طور پر مسجدوں میں قطاریں لگتی تھی قرآن پڑھنے والوں کی. اب لگتی ہیں ایمانداری سے اب یوں بھاگتے ہیں مسجد سے، پتہ نہیں پیچھے کیا، ساری دنیا داری سب کے ساتھ ہے. اور خدا کہتا ہے کرو دنیا داری، پر فرمایا کہ جو بندہ کثرت سے قرآن پڑھتا ہے اللہ اپنی شان کے مطابق اس کی طرف مسکرا کے دیکھتا ہے. اور جس کو اللہ مسکرا کے دیکھے اس کی کیا شان ہوگی، اس کی کیا عظمت ہوگی. اس لیے قرآن کی تلاوت کے لیے آج 9واں روزہ ہے تو میں ہاتھ نہیں کھڑے کرواؤں گا، صرف دعوت فکر دے رہا ہوں. کتنے لوگ ہیں جن کے آج 9 پارے پورے ہو گئے؟ کم از کم 1 پارہ روزانہ کا پڑھتے تو آج 9 پورے ہو جانے تھے کہ نہیں ہو جانے تھے؟ تو کتنے لوگ ہیں جن کے ہو گئے؟ اگر رمضان میں بھی ایک قرآن ہم نہیں پڑھ سکے تو پھر ہم نے قرآن کا حق ادا. حضور کی حدیث ہے فرمایا یا اہل قرآن، اہل قرآن لا تتبسطوا القرآن، قرآن کو تکیہ نہ بنا لینا. تکیے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو سونے کی تاروں سے لکھو، اس کو کپڑوں کے اوپر لکھو، خوبصورت بناؤ، اس کی چھپائی بڑی بہترین کرو، الماری میں سجا دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ تکیہ بنانا. فرمایا تکیہ بنا کے سوار کے نہ رکھو بلکہ اس کی تلاوت کرو. وَاتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ مِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اس کو رات اور دن میں ایسے پڑھو جس طرح اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے. اور وَفْشُوهُ، تو اس کو پھیلاؤ. وَتَغَنَّوْهُ، اور خوش الحانی کے ساتھ سوار کے سورے لگا کے اسے پڑھو. لعلکم تفلحون، جب تم قرآن پڑھو گے تو اللہ تمہیں کامیابی عطا فرما دے گا. یہاں پہ پنہاں ہے کامیابی. آئیں میں اور آپ اس قرآن کے ساتھ جڑیں. اللہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. الہی نماز کے بعد درس میں بیٹھے
تیرے احکامات کا درس سنا، جو حکم تو نے عطا فرمائے ہم ان کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ان پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، ان پر عمل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ مولا تو ہماری مدد فرما دے، الہی ہمیں توفیق عطا فرما دے، ساری زندگی قرآن کے ساتھ جڑا رہنے کی توفیق عطا فرما، صاحب قرآن کے ساتھ محبت اور ورفتگی کا رشتہ عطا فرما، حضور علیہ السلام کی محبت میں جینا اور مرنا عطا فرما۔ الہی جتنے احباب درس قرآن میں بیٹھے، مولا جتنی نیک خواہشات سینے میں لیے ہوئے ہیں، تمام کی نیک خواہشات کو قرآن کے صدقے پورا فرما دے، سب کی اولادوں کو نیک فرما دے، دیسیوں پردیسیوں کی خیر فرما دے، جو ہمارے دوست پردیس میں ہیں الہی ان کو سلامتی عطا فرما، ان کو خیریت کے ساتھ اپنے پیاروں سے ملانا۔ مولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ جتنے حضور کی امت کے بیمار ہیں سب کو شفا کامل عاجلہ عطا فرما۔ حضور علیہ السلام کی امت کے جتنے بیمار لوگ ہیں، بالخصوص فلسطین کے جو شہداء، فلسطین کے جو بیمار ہیں، مالک شہیدوں کے درجے بلند فرما، زخمیوں کو جلدی شفا عطا فرما، جو قائم ہیں استقامت کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں انہیں مزید پائے استقامت عطا فرما۔ الہی ان کے لیے غیب کے خزانوں سے اپنی مدد شامل حال فرما۔ مولا جن احباب نے خاص طور پر دعاؤں کے لیے کہا، محترم محمد بشیر گر صاحب وفات پا گئے، ان کی مغفرت کے لیے کہا گیا الہی ان کے درجات بلند فرما۔ اس مسجد کے نمازی، اس مسجد کے خادم، اس مسجد کے منتظم جتنے دنیا سے چلے گئے، اس مسجد میں آ کے پیشانی رکھ کے نماز پڑھنے والے، الہی سب کی کامل بخش و مغفرت فرما، سب کو کروٹ کروٹ راحت اور سکون عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہم سب کو جینا اور مرنا عطا فرما۔ بالخصوص میرے بزرگ بیٹھے ہیں، بچے نوجوان بیٹھے ہیں، تمام اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ مجھے نوجوانوں نے کہا کہ ان کے امتحانات شروع ہو رہے ہیں، الہی جن بچوں کے امتحانات کا آغاز ہو رہا ہے انہیں اچھے طریقے سے کامیابی عطا فرما، انہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرما، اپنے والدین کا فرما بردار بنا، جن کے پاس اولادیں نہیں الہی ان کو نرینہ اور سارے اولاد عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا آل کا صدقہ کسی بے اولاد کو بے اولاد نہ رکھنا، سب کی جولیاں بھرپور فرما، اپنی کرم نوازی عطا فرما۔ الہ العالمین بالخصوص آج کے درس کی جو میزبانی حاجی محمد اکبر صاحب نے کی، مولا ان کو دراز عمر، صحت اور عافیت والی عطا فرما، ان کی اولاد کی خیر فرما، جان مال عزت آبرو میں برکتیں عطا فرما، نیک خواہشات جو سینے میں رکھتے ہیں اپنے فضل کے ساتھ درجہ قبولیت عطا فرما، صحت و سلامتی نصیب فرما۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی رسول خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔ Thank you.